کئی صحافی ایسے ہیں کہ میں خودکشیاں کی ہیں انہوں نے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اخبار پرنٹ میڈیا کا کاغذ تقریباً 2018 میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران خان کے غلط پالیسیوں سے یہ کاغذ اتنا مہنگا ہو گیا کہ ہم مجبور ہو گئے جہاں پر ہم 10,000 پرچے چھاپتے تھے ہم 2,000 پہ آ گئے. اور بہت مشکل سے ہم اپنے یعنی اخبار کی فیلڈ کو چلا رہے ہیں. تو میں ایک دم تمام سیاسی پارٹیوں کو میں ایک جیسا سمجھتا ہوں. ہمارے لیے کوئی خاص نہیں ہے، سب ہمارے لیے عام ہے اور ہم فضول میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالتے. ابھی درجنوں میں رہ گئے، وہ بھی درجنوں والے پہ گورنمنٹ آتی ہے اور یہ ایک نیچے کے اسٹال ہے، ابھی آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا، اس پہ 6 مہینے کا 1 لاکھ سے اوپر کا ٹیکس اس پہ لگاتے ہیں. تو میں تو گورنمنٹ سندھ سے یہ اپیل کروں گا کہ جیسے بس اسٹاپ بس نئے اپنے لائیں، اسٹاپ بنائیں، اسٹاپ کے ساتھ ہر اسٹاپ کے ساتھ ایک بک اسٹال ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی. پرنٹ میڈیا اس وقت پاکستان میں انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے اور اس طرح کے مشکل وقت میں اخبارات کا اجرا ہونا اور جو شخصیات ان اخبارات کا اجرا کر رہی ہیں وہ لائق تحسین ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں شہر کراچی کے اخبار روزنامہ ایوننگ اسپیشل کے ایڈیٹر فضل رزاق بابو. ناظرین، روزنامہ ایوننگ اسپیشل 42 سال سے مسلسل اس کی اشاعت جاری ہے اور گو نہ گو تمام مشکلات کے باوجود ایوننگ اسپیشل جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتا ہے ہر صبح اپنی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے. ناظرین، ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں. روزنامہ ایوننگ اسپیشل کے ایڈیٹر فضل رزاق بابو جو کہ باؤ بھائی کی عرفیت ہے، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم باؤ بھائی. وعلیکم السلام. باؤ بھائی، اس وقت میڈیا انڈسٹری، خاص طور پہ ہمارا اخباری انڈسٹری جو ہے، جو صحافت کی ایک اصل پہچان جو ہے وہ اخبار ہے اور اخباری انڈسٹری ہماری انتہائی زبوں کا شکار ہو چکی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکیل ذکی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے جو ہم پر زوال گزر رہی ہیں اور آپ نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، تو میں آپ کو آپ کے اپنے طرف سے پہلے خراج پیش کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ یہ اخبار پرنٹ میڈیا کا کاغذ تقریباً 2018 میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران خان کے غلط پالیسیوں سے یہ کاغذ اتنا مہنگا ہو گیا کہ ہم مجبور ہو گئے جہاں پر ہم 10,000 پرچے چھاپتے تھے ہم 2,000 پہ آ گئے. اس وجہ سے کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کاغذ بہت مہنگا ہو گیا اور بہت مشکل سے ہم اپنے یعنی اخبار کی فیلڈ کو چلا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم نیکسٹ گورنمنٹ سے اپیل ہی کر سکیں کہ اس پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اس پر ہاتھ رکھا جائے، اس کو اشتہارات دیا جائے، کیونکہ ہمیں اشتہارات بہت کم ملتے ہیں. اچھا، دوسرا، اخبارات کے اندر جو خبریں جو شائع ہوتی ہیں، ان شائع شدہ خبریں جو ہیں وہ انتہائی تصدیق شدہ ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا میکنزم ہے؟ میرا یہ ہے کہ میرے رپورٹر خبر لاتے ہیں، خبر میں خود تصدیق کرتا ہوں، تصدیق کرنے کے بعد ایویڈنس مانگتا ہوں، وہ مجھے لا کے دیتے ہیں، پھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ خبر آگے بھیجتا ہوں. تو کوشش میری یہی ہے
باقی انسان غلطی کا پتلا ہے، کبھی کبھار اگر غلطی ہو جاتی ہے تو میں ایک تو تمام سیاسی پارٹیوں کو میں ایک جیسے سمجھتا ہوں. ہمارے لیے کوئی خاص نہیں ہے، سب ہمارے لیے عام ہے. جس کی پریس آتی ہے ہم تصدیق کرتے ہیں، اس کی خبر میں صداقت ہوتی ہے ہم بالکل چھاپتے ہیں، اور ہم فضول میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالتے ہیں. اچھا فضل رزاق صاحب، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ اس شعبہ صحافت کے اندر ہو گیا ہے، اور آپ نے کتنا عرصہ رپورٹنگ کی، اور آج کل آپ روزنامہ ایوننگ اسپیشل جو کراچی کا سب سے پرانا اخبار ہے اس کے ایڈیٹر تک کا سفر کس طرح طے کیا، وہ ہمارے ناظرین کو میں سن 2007 میں آیا ہوں، جو روزنامہ سالار نکل رہا تھا، پہلی میری وہاں پر ایوننگ ہوئی. وہاں پر میں چلتا گیا، سالار سے پھر میں ایوننگ میں آ گیا، اور ایوننگ میں اپنا ایڈیٹر صاحب کے شاگردی میں چلتے رہے تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کا اور نئے لوگوں سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پرانے لوگ تو سے میں سیکھتا ہوں، لیکن جو نئے آتے ہیں ان سے بھی میں سیکھنے کا کوشش کرتا ہوں، کیونکہ صحافی ہمیشہ سیکھنے کا ہے، اور اس کو میدان میں رہنا ہے تو اس نے اپنے آپ کو برابر لے کے چلنا ہے. اس جدید دور میں جہاں یوٹیوب موجود ہے، فیس بک موجود ہے، تو اس کے اندر سے اس مشکل وقت میں جہاں ایک وقت تھا کراچی شہر میں ہزاروں اسٹالز ہوتے تھے اخبارات کے، جو اب صرف گنتیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ اسٹال، تو آپ کے ذہن میں ایسا کیا آئیڈیا ہے کہ اخبار جو ہے وہ کوئی سا بھی ہو وہ لوگوں کی نظر تک پہنچے؟ میرا ذہن میں یہ اخبار کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، اخبار اخبار ہی ہوتا ہے، چلے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اخبار اخبار ہوتا ہے. لیکن ہزاروں اسٹال تھے، ابھی درجنوں میں رہ گئے، وہ بھی درجنوں والے پہ گورنمنٹ آتی ہے، اور یہ ایک نیچے کے اسٹال ہے، ابھی آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا، اس پہ 6 مہینے کا 1 لاکھ سے اوپر کا ٹیکس اس پہ لگاتے ہیں. تو میں تو گورنمنٹ سندھ سے یہ اپیل کروں گا کہ جیسے بس اسٹاپ بس نئے اپنے لائیں، اسٹاپ بنائیں، اسٹاپ کے ساتھ ہر اسٹاپ کے ساتھ ایک بک اسٹال ہونا چاہیے. وہاں پیپر لگے ہوں گے تو لازمی جو لوگ لینوں پہ بسوں کے لیے کھڑے ہیں وہ اخبار دیکھیں گے. جب اخبار دیکھیں گے تو لازمی ان کے نالج میں کوئی اضافہ ہوگا. اب اگر یہ ہم اخبار دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھ لیا اخبار، ہم نے ان کو پیسے دے کے لے لیے تو ہم بس میں پڑھتے گئے. لیکن اگر کسی اسٹاپ پہ بک اسٹال ہی نہیں ہے، اور اگر چند رہ گئے ہیں، ان کے پیچھے بھی گورنمنٹ پڑی ہوئی ہے کہ اس کو ہٹاؤ. اسٹالوں کے پیچھے پینچر کی دکان، کباڑ کی دکان، ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو گورنمنٹ کوئی نہیں پوچھتا ہے، لیکن اسٹالوں والوں کے پیچھے پوچھتا ہے، جو کہ اسٹال ان لیگل پر ہے. جو ان لیگل ہے گورنمنٹ ان سے پوچھ نہیں رہی ہے، اور جو لیگل پہ ہیں، جو باقاعدہ رسیدیں بتاتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں ہم، تو وہ ان کو پریشان کرتی ہے ہماری سندھ گورنمنٹ کی. اچھا فضل رزاق صاحب، یہ بھی ہمارا ایک سوال ہے آپ سے کہ اس صحافی، بے شمار صحافی جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو اس کو ان خودکشیوں کو روکنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا چیز موجود ہے؟ میری یہ موجود ہے، اگر ہماری سرکولیشن بڑھے گی، ہمارے اخبار کے اسٹال بڑھیں گے، ان کو روزگار ملے گا، ٹھیک ہے نا. اگر ہماری سرکولیشن آٹومیٹک بڑھتی ہے تو ہم وہ صحافیوں کو رکھتے ہیں. اور کئی صحافی ایسے ہیں کہ میں خودکشیاں کی ہیں انہوں نے، اور کئی صحافی میں نام نہیں لے سکتا ہوں کہ آئے ہمارے پاس اور اپنی دکھ کا داستان سنا کے جو توفیق ہو سکا تو ہم نے اس کی مدد کی ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہوں گا. یہ میرا ایمان ہے کہ جو کچھ لے جانا ہے میں نے قبر میں نہیں لے جانا ہے، یہیں استعمال کرنا ہے. جس شخص نے اپنے ہاتھ سے دیا وہی اس کے کام آئے گا. تو میں صحافی برادری کے لیے جس کی جو خدمت ہے میں حاضر ہوں. جی، میرے ساتھ کہنا مشق صحافی جناب فضل رزاق بابو موجود تھے، اور جو پرعزم ہیں، اور انہوں نے بڑی ایک اچھی سندھ حکومت کو تجویز دی کہ جو بھی نیا بس اسٹاپ بنتا ہے اس بس اسٹاپ پر ایک بک اسٹال لازمی بنایا جائے، تاکہ وہاں اخبارات موجود ہوں گے تو جو مسافر ہیں وہ وہاں سے اخبار لے کر اس کو بس کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی منزل کا ان کا سفر بھی طے ہو جائے گا. اور اس طریقے سے اخباری انڈسٹری، اخبار کی جو صنعت ہے وہ تباہ ہونے سے بچ سکتی ہے، ہماری سرکولیشن بھی بڑھ جائے گی. اور اخبارات کی سرکولیشن بڑھے گی
تو اس کے اندر جو ہے اخبارات کے جو مالکان ہیں، جو اخبارات اس مشکل وقت میں نکال رہے ہیں، انہیں بڑا فائدہ ہوگا اور اخبار کی ترقی کے لیے یہ ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے یہ. اور اگر حکومت چاہے تو اور بھی اس حکومت کے پاس طریقے ہیں، اس سے بہتر بھی طریقے حکومت چاہے تو وہ عمل درآمد کر سکتی ہے کہ اخباری انڈسٹری کو کس طریقے سے دوبارہ زندہ کیا جائے. اخباری، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ صحافت جو ہے اس ملک کا چوتھا ستون ہے، لیکن چوتھا ستون جو ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ بے شمار صحافی جو ہے وہ نوکریاں نہ ملنے کے باعث فاقہ کشی کا شکار ہے اور ذہنی طور پر وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. اور کچھ صحافی تو ایسے جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں، ان کے پاس اسکول کے اندر وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلا سکتے. آخر کب تک اس ملک کا جو چوتھا ستون ہے صحافت، وہ کب تک پستا رہے گا؟ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.